مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر۔ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک چیز جس کو ہم اعتدال کہتے ہیں اور اس کے دوسرے طور پر جو بولا جاتا ہے لفظ اس کو شدت کہا جاتا ہے، کیا ان دونوں کے درمیان کوئی حد فاصل ہے؟ یعنی دونوں کی اگر ہم تعریف کریں یا کہیں کہ کہاں تک اعتدال اور کہاں تک شدت ہونی چاہیے، رہنمائی فرما دیجئے، چونکہ آج کل یہ جملہ عام سننے میں آتا ہے کہ جی جنگ میں اور محبت میں ہر چیز جو ہے وہ جائز ہو جاتی ہے۔ آپ رہنمائی فرمائیے کہ اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام کا جب بھی جائزہ لیں گے، پڑھیں گے قرآن مجید کی تعلیمات، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اس میں آپ کو ایک نقطہ بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں کسی ناجائز کام کو جائز قرار دیا گیا ہو۔ اس وجہ سے جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہی رہے گا، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو۔ حالات بدل جائیں تب بھی وہ ناجائز ہے۔ اس وجہ سے کبھی بھی یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ محبت میں اور جنگ میں ہر چیز جائز ہو سکتی ہے۔ محبت میں بھی اللہ رب العزت نے باقاعدہ کچھ اصول اور پیمانے بتا رکھے ہیں، اور اس میں اعتدال کی راہ کو اختیار کرنا لازم ہے۔ جب بھی کوئی شخص اس اعتدال سے آگے بڑھے گا، اپنی حد سے آگے بڑھ جائے گا، اور جب وہ اپنی حد سے آگے بڑھے گا تو یقیناً نہ انسان اس کو پسند کریں گے، نہ اسلام اس کو پسند کرتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو پسند نہیں کرتے۔ بہت آسان یہ بات ہے، اگر سمجھنا کوئی شخص چاہے تو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ دیکھیں، ہم انسانی رشتوں میں بہت سارے نام جانتے ہیں۔ ایک فرد، اس کے رشتوں میں اس کے بیٹے ہیں، اس کی اولاد ہے، اس کے بھائی بہن ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، اور اس کے ماں باپ کے ساتھ منسلک دیگر رشتہ دار ہیں۔ یہ سب رشتہ دار ہیں، سب انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب سے محبت رکھنے کے باوجود بھی کچھ اس کے دائرے بنا رکھے ہیں۔ جو محبت ماں باپ سے ہے، یقیناً بیٹوں سے محبت یا بچیوں سے محبت اس سے مختلف ہوگی۔ جو بہنوں سے محبت کے دائرے ہیں، وہ اپنی بیوی سے محبت کے دائرے سے مختلف چیز ہوگی۔ جو عزیز و اقارب کے ساتھ محبت کا دائرہ اور اس کا طریقہ ہے، وہ اپنے ماں باپ سے محبت کے دائرے اور طریقے سے ذرا مختلف ہوگی۔ ایک عمومی طور پر سبھی انسان ہیں، سبھی قابل عزت ہیں، سبھی قابل احترام ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ رشتہ قریب ہوتا چلا جائے گا اور جیسے جیسے وہ رشتہ بدلتا چلا جائے گا تو محبت کے تقاضے بھی بدلتے چلے جائیں گے۔ اسی بنیاد کو آگے بڑھائیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اولیاء ہیں اللہ کے نیک بندے، انبیاء ہیں اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے، اور خود اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ تینوں حوالوں سے محبت کا تقاضا کرتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ مجھ سے محبت کی جائے، اللہ کا حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، اللہ کا حکم ہے کہ اولیاء سے یعنی میرے دوستوں سے محبت کی جائے۔ لیکن کیا اولیاء سے محبت اور رسولوں سے محبت اور خود ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ تعالیٰ سے محبت، ان سب کا دائرہ ایک ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے حقوق ہیں، اس کی محبت میں ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ رسولوں کے اپنے دائرے اور اپنے کچھ معاملات ہیں، ہم رسولوں کی محبت میں ان کی اطاعت کرتے ہیں، اور اولیاء کے، اللہ کے نیک بندوں کے تعلقات، ان سے محبت کا ایک خاص انداز ہے کہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اور ان کی وہ تمام باتیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں۔ اس بنیاد پر ایسا نہیں ہے کہ ہر محبت میں جو بھی آدمی کرنا چاہے اس کو اختیار کر سکتا ہے، دھوکہ دینا چاہے تو دھوکہ دے سکتا ہے، جھوٹ بولنا چاہے تو جھوٹ بول سکتا ہے۔ جنگ کی بھی یہی صورتحال ہے، اس لیے وہاں پر بھی حد اعتدال کیا ہے؟ حد اعتدال یہ ہے کہ جنگ کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، سب سے پہلے اس پر غور کیا جائے گا۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ آخری حد تک جنگ سے گریز کیا جائے۔ جنگ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے کہ جس کی ترغیب دلائی گئی ہو کہ تم یہ کرو گے تو بہتر ہو جائے گا۔ یہ تو صرف آخری حد کے طور پر کہ جب دیگر تعلیم، تبلیغ، سمجھانے کے سارے عمل مکمل کیے جا چکے،
اور جو اللہ کے رسول کے انسانوں کے دشمن ہیں وہ پھر بھی اپنی کارروائیوں سے باز نہیں آ رہے، تو تب کہیں جا کر جنگ کا راستہ کھلتا ہے، اور اس میں بھی باقاعدہ شرائط ہیں، اخلاقی حدود ہیں کہ کس کو مارنا ہے، کتنا مارنا ہے، کس نے مارنا ہے، اس کے لیے میدان، اس کے لیے جنگ لڑنے والے، اس کے اصول و ضوابط باقاعدہ متعین ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرما کے ان دونوں لفظوں کی حد بندی فرما دی ہے۔ آپ نے فرمایا ہلک المتنطعون، کہ متنطع جو ہیں یہ ہلاک ہو گئے۔ اصحاب رسول پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ متنطعون کون ہوتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں بے جا تشدد کرنے والے، بے جا سختی کرنے والے، یعنی جہاں پر سختی کی ضرورت نہیں ہے وہاں سختی کی جائے، جہاں شدت اختیار نہیں کی جانی چاہیے وہاں وہ شدت کرنے لگتے ہیں، اور جہاں شدت اختیار کرنی چاہیے وہاں وہ بالکل نرم پڑ جاتے ہیں، اور وہاں وہ باقاعدہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کی عبادت ہو تو اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، رسول کی اطاعت ہو تو کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، انسانوں کے ساتھ لین دین سچائی کی بنیاد پر ہو تو سچائی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ تو یہ اعتدال ہے کہ آدمی وہاں شدت سے مراد ہے یہاں پر مضبوطی، استحکام، استقامت، وہاں پر اختیار کرے کہ جہاں اسے اختیار کرنا چاہیے، اور جہاں نرمی برتنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں نرمی برت لی جائے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا وہ واپس نہیں ادا کر سکتا، آپ اسے مہلت دے دیں، مزید آپ کے پاس گنجائش ہے، اللہ تعالیٰ نے ظرف بڑھا رکھا ہے اور کشائش موجود ہے تو آپ اسے معاف بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی ہر چیز کا باقاعدہ ایک دائرہ ہے، اور اس میں اس حد بندی کا لحاظ انسان خود کر سکتا ہے بشرطے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیمات کا اندازہ ہو۔ پہلے اندازہ لگا لیے جائے اور اس پہ جائز اور ناجائز اس کا فیصلہ کرنے کے بعد پھر اعتدال کی راہ کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ جی ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب، آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے سننے والوں کی رہنمائی کی، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ میں اپنی آخری کتاب قرآن پاک اور اپنے آخری رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر میدان میں اعتدال کی راہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حقوق ہمارے ذمے ہوں ان کو ادا کرنے کی، اور جو فرائض ہمارے ذمے ہوں ان کو ادا کرنے کی، اور جہاں جہاں ہم دوسروں کے ساتھ حقوق کی ادائیگی میں، فرائض کی ادائیگی میں نرمی برت سکتے ہوں تو ان کے ساتھ نرمی برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، میاں اسناق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔